صفا مربع کر کے آرام کھول دے، حلق نہ کرائے، بال نہ کٹوائے، دم بھی پڑ گئی، پھر کو مذاق بنا رکھا ہے تم نے عمرے کو؟ اگر تمہیں بال نہ کٹوانے کا اتنا عشق ہے تو خبردار آئندہ کبھی عمرہ نہ کرنا۔ ساری کائنات کے بال کٹھے کرو، میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ حضور اسرا پھروائے تم اسرا نہ پھروائے تو کیا ہوگا؟ عمرہ نہ کرو جناب، کوئی کعبہ اداس ہے تمہارے لیے؟ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو۔ ایک بندہ 2 شادیاں کی، ایک عورت سے 3 بچیاں تھیں، مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے کے بیٹوں کے نام جائیداد کر دی۔ اب ان کا کیس چل رہا ہے، جائیداد سب کو ملے گی، صرف ایک کو نہیں ملے گی کہ ایک بیوی کی اولاد کو ملے اور دوسری کو نہ ملے۔ اگر ایسا کر گیا ہے تو اپنے لیے جہنم خرید گیا ہے۔ اب اس کی اولاد کو چاہیے کہ سب بہن بھائیوں کو تقسیم کرے شریعت کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو، مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ جنازہ کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اشعار چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی بیع شرا چھوڑ دو، تو بیع شرا دیہات میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے تو بازار چاہیے نا۔ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے